جمال حسن کی الفاظ میں تعبیر ناممکن، مجسمے نور کی کھینچے کوئی تصویر ناممکن۔ زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کی فریفتہ ہو گئی۔ ایک دن خوب بناؤ سنگار کر کے تمام دروازوں کو بند کر دیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو تنہائی میں لبھانے لگی۔ آپ نے معاذ اللہ کہہ کر فرمایا کہ میں اپنے مالک عزیز مصر کے احسان کو فراموش کر کے ہرگز اس کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کر سکتا۔ پھر جب خود زلیخا آپ کی طرف لپکی تو آپ بھاگ نکلے اور زلیخا نے دوڑ کر پیچھے سے آپ کا پیراہن پکڑ لیا جو پھٹ گیا تھا، اور آپ کے پیچھے زلیخا دوڑتی ہوئی صدر دروازے پر پہنچ گئی۔ اتفاق سے ٹھیک اسی حالت میں عزیز مصر مکان میں داخل ہوا اور دونوں کو دوڑتے ہوئے دیکھ لیا۔ اس وقت زلیخا نے مکاری کی اور فوراً بولی، اس غلام کی سزا یہ ہے کہ اس کو جیل خانہ بھیج دیا جائے اور کوئی دوسری سخت سزا دی جائے، کیونکہ اس نے تمہاری گھر والی کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، عزیز مصر یہ بالکل غلط بیانی کر رہی ہے، اس نے خود مجھے پکڑا، اس سے بچنے کے لیے بھاگا تو اس نے میرا پیچھا کیا۔ عزیز مصر دونوں کا بیان سن کر حیران رہ گیا اور بولا، اے یوسف میں کس طرح یقین کر لوں کہ تم سچے ہو؟ آپ نے فرمایا، گھر میں 4 مہینے کا ایک بچہ جھولے میں لیٹا ہوا ہے جو زلیخا کے ماموں کا لڑکا ہے، اس سے دریافت کر لیجئے کہ کیا واقعہ ہے۔ عزیز مصر حیران ہو گئے اور انہوں نے بولا، بھلا 4 ماہ کا بچہ کیا جانے اور وہ کیسے بولے گا؟ آپ نے فرمایا، اللہ اس کو ضرور میری بے گناہی کی شہادت دینے کی قدرت عطا فرمائے گا، کیونکہ میں بے قصور ہوں۔ چنانچہ عزیز مصر نے جب اس بچے سے پوچھا تو اس بچے نے بآواز بلند فصیح زبان میں یہ کہا، اگر یوسف کی قمیض سامنے کی طرف سے پھٹی ہو تو عورت سچ کہتی ہے اور وہ جھوٹے ہیں، اور اگر ان کی قمیض پیچھے کی طرف سے پھٹی ہے تو عورت جھوٹ بولتی ہے اور یہ سچے ہیں۔ بچے کی زبان سے عزیز مصر نے یہ شہادت سن کر جو دیکھا تو ان کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا تھا۔ تو اس وقت عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی کا اعلان کرتے ہوئے یہ کہا۔ پھر جب شوہر نے دیکھا کہ ان کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو اس نے کہا کہ یہ تم عورتوں کی مکاری ہے، واقعی تم عورتوں کی مکاری بڑی سخت ہے۔ یوسف تم اس بات کا خیال نہ کرو، اور اے عورت تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، یقینی طور پر تو ہی خطا کار تھی۔ محترم ناظرین، ایک مرتبہ حضرت یوسف علیہ السلام 7 یا 12 برس جیل خانے میں رہے اور قیدیوں میں توحید اور اعمال صالحہ کی دعوت فرماتے رہے۔ تمام قیدی آپ کے حسن و اخلاق اور آپ کے کردار کی گرویدہ ہو گئے۔ یہ عجیب اتفاق ہے کہ جس دن آپ قید خانے میں داخل ہوئے اس دن آپ کے ساتھ بادشاہ مصر کے 2 خادم، ایک شراب پلانے والا، دوسرا باورچی، دونوں جیل خانے میں داخل ہوئے۔ دونوں پر الزام تھا کہ انہوں نے بادشاہ کے کھانے میں زہر ملایا ہے۔ ان دونوں نے جیل میں خواب دیکھا۔ دونوں نے اپنا اپنا خواب حضرت یوسف علیہ السلام سے بیان کیا، جس کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے بیان کی، جو 100% صحیح ثابت ہوئی۔ پہلے کا خواب یہ تھا کہ دیکھا ہے کہ میں نچوڑ رہا ہوں شراب کا رس۔ اس کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے کچھ یوں دی کہ تم الزام سے بری ہو جاؤ گے اور دوبارہ اپنے عہدے پر بحال ہو کر اپنے مالک کو شراب پلاؤ گے۔ دوسرے کا خواب یہ تھا کہ میں نے دیکھا ہے میں اٹھائے ہوئے ہوں اپنے سر پر روٹی کہ کھا رہے ہیں اس میں سے پرندے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر بیان کی کہ تمہیں سولی پر لٹکایا جائے گا اور تمہارے سر کو پرندے نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، ساقی بری ہو گیا
اور باورچی کو سزائے موت ہو گئی۔ قید خانے میں آپ کا نام معبر یعنی تعبیر دینے والا مشہور ہو گیا۔ اسی دوران مصر کے بادشاہ اعظم ریان بن ولید نے بھی خواب دیکھا۔ میں خواب دیکھتا ہوں کہ 7 موٹی تازی گائے ہیں جنہیں 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں، نیز 7 خوشے ہرے بھرے ہیں اور 7 اور ہیں جو سوکھے ہوئے ہیں۔ اے درباریوں، اگر تم خواب کی تعبیر دے سکتے ہو تو میرے اس خواب کا مطلب بتاؤ۔ بادشاہ اعظم نے اپنے درباریوں اس خواب کی تعبیر دریافت کی تو لوگوں نے اس خواب کو خواب پریشان کہہ کر اس کی کوئی تعبیر نہ بتائی۔ اتنے میں بادشاہ کا ساقی جو قید خانے سے رہا ہو کر آ گیا تھا، اس نے کہا کہ مجھے اس خواب کی تعبیر معلوم کرنے کے لیے جیل خانے میں جانے کی اجازت دے دی جائے۔ چنانچہ یہ بادشاہ کا قاصد بن کر قید خانے میں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گئے۔ بادشاہ کا خواب بیان کر کے تعبیر دریافت کی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ 7 برس مسلسل کھیتی کرو اور ان کے اناجوں کو بالیوں میں محفوظ رکھو، پھر 7 برس تک سخت خشک سالی رہے گی۔ قحط کے ان 7 برسوں میں پہلے 7 برسوں کا محفوظ کیا ہوا اناج لوگ کھائیں گے، اس کے بعد پھر ہریالی کا سال آئے گا۔ قاصد نے واپس جا کر بادشاہ سے اس کے خواب کی تعبیر بتائی تو بادشاہ نے حکم دیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل خانے سے نکال کر میرے دربار میں لاؤ۔ قاصد رہائی کا پروانہ لے کر جیل خانے میں پہنچا تو آپ نے فرمایا کہ پہلے زلیخا اور دوسری عورتوں کے ذریعے میری بے گناہی اور پاک دامنی کا اظہار کرا لیا جائے، اس کے بعد ہی جیل سے باہر نکلوں گا۔ چنانچہ بادشاہ نے اس کی تحقیقات کرائی تو تحقیقات کے دوران زلیخا نے اقرار کر لیا کہ میں نے خود ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو پھسلایا تھا، خطا میری ہے، حضرت یوسف علیہ السلام سچے اور پاک دامن ہیں۔ اس کے بعد بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دربار میں بلا کر کہا کہ آپ ہمارے دربار کے معزز ہیں۔ قحط سالی کے بعد یہ مشورہ ہوا، وزراء سے مشورہ ہوا اور آپ سے بھی، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ آپ زمین کے خزانے کے انتظامی امور اور حفاظتی نظام کے انتظام پر میرا تقرر کر دیں، میں پورے نظام کو سنبھال لوں گا۔ بادشاہ نے خزانے کا انتظامی معاملہ اور ملک کے نظام کا پورا شعبہ آپ کے سپرد کر دیا۔ اس طرح ملک مصر کی حکمرانی کا اقتدار آپ کو مل گیا۔ محترم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی لیٹسٹ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی نئی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیجئے گا اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے گا اور پیارا سا کمنٹس باکس میں ایک پیارا سا کمنٹس بھی چھوڑ دیجئے گا۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔